دوستو آج کی ویڈیو میں ہم تلمیح اور تلمیع کا فرق جانتے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں جی۔ تلمیح تلمیح کے لغوی معنی اچڑتی نگاہ ڈالنا، دور سے اشارہ کرنا کے ہیں۔ علم بدیع میں تلمیح کا ذکر صنائع معنوی کے تحت آتا ہے۔ کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال جن سے کسی مشہور تاریخی واقعہ اور شخصیت، قصہ، کہاوت یا اصطلاح کی طرف اشارہ ہو۔ بقول سید عابد علی عابد، جب تک یہ اشارہ توضیح کا رنگ اختیار نہ کرے، شعر کا مفہوم واضح نہیں ہوتا۔ گرنی تھی ہم پہ برق تجلی نہ طور پر، دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خار دیکھ کر۔ درج بالا شعر میں برق تجلی اور طور کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس تاریخی واقعہ کی طرف ذہن کو منتقل کرتا ہے کہ جلوہ خداوندی کی تاب نہ لا کر کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے۔ ایک اور شعر ملاحظہ ہو، اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو۔ مومن خاں مومن کا یہ شعر ہے۔ ناہید فارسی میں سیارے کا نام ہے جو قدیم مصر و یونان میں محبت کی دیوی تھی، جس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ ایک حسین و جمیل مغنیہ اور طوائف تھی، اب سیارہ بن گئی ہے۔ رقص، نغمہ سرائی، خوش الحانی جیسے خصائص اس سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ جبکہ دیپک ایک ہندوستانی راگ کا نام ہے جس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ جب دیپک راگ کو چھیڑا جاتا ہے تو آگ لگ جاتی ہے۔ اب ہم دوسری صنعت تلمیع کو دیکھتے ہیں۔ تلمیع کے لغوی معنی چمک، اصلیت چھپانے کے لیے رنگ وغیرہ پھیرنا، ملمہ کاری یا دھوکہ کے ہیں۔ اگر کسی نظم یا شعر میں ایک ٹکڑا مصرع یا شعر کسی دوسری زبان کا لگا دیا جائے تو اسے صنعت ملمہ یا تلمیع کہتے ہیں۔ یعنی جب شعر کی بنت میں عربی فقرے، قرآنی آیات اور احادیث کے ٹکڑوں سے مدد لی جائے تو اسے تلمیع کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر تلمیع کے حوالہ سے مرزا غالب کا ذیل میں دیا جانے والا شعر ملاحظہ ہو، دھوپ کی تابش آگ کی گرمی، ربنا قنا عذاب النار۔ اسی طرح ایک اور شعر ملاحظہ ہو، کس کے لیے اکملت لکم دینکم آیا، اتممت علیکم کاملا ہے کسے پایا۔ میر انیس ہی کا ایک اور شعر ملاحظہ ہو، ہے انفسنا انفسکم کس سے اشارہ، اللہ نے کس گھر میں ستارے کو اتارا۔ شبلی لکھتے ہیں کہ میر انیس صاحب نے صنعت تلمیع کو خوبی سے برتا ہے۔ وہ عربی فکروں کو اس خوبی سے اشعار میں لاتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے انگوٹھی میں نگینہ جڑ دیا ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی کو یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے ایک ایسا کلام بھی لکھا جس کا ہر شعر صنعت تلمیع کی مثال ہے، اور ہر شعر میں دو نہیں بلکہ 4 زبانیں استعمال ہوئی ہیں، اور یہ کلام زبان زد عام ہے۔ یہ نعت ایک شاہکار ہے، اپنے لفظی شاکلے میں، اپنی صوتی خوبصورتی میں اور اپنے فصیح ہونے میں، اور کیوں نہ ہو جب 4 زبانوں کی چاشنی کو نچوڑ دیا گیا ہو۔ ہر شعر 4 برابر حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ پہلا حصہ عربی، دوسرا فارسی، تیسرا ہندی اور چوتھا اردو کے لیے مختص ہے، اور پوری نعت میں اسی ترتیب کا لحاظ ہے۔ اشعار کا لطف لیجیے۔ لم یاتی نذیر کفی ناظرم مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ ترجمہ: کسی نظر یعنی دیکھنے والی آنکھ نے، میرا گمان ہے کہ یہاں نظر سے دیدہ ور مراد ہے، اس سے ہر آنکھ مراد نہیں بلکہ وہ لوگ جو صاحب فہم و فراست ہیں۔ کسی نظر نے آپ کی نظیر نہیں دیکھی اور نہ ہی آپ کے مثل کوئی پیدا ہوا۔ پوری دنیا کا تاج آپ کے سر پر ہے،
میں نے جانا کہ آپ ہی پوری دنیا کے سردار ہیں۔ اسی نعت کا ایک اور شعر ملاحظہ ہو، البحر علا والموج طغا، من بے کس و طوفاں ہوش ربا، منجھ دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا۔ یعنی دریا کا پانی اونچا ہے اور موج میں طغیانی ہے، میں بے کس ہوں اور طوفان ہوش ربا ہے، طوفان کے درمیان میں ہوا بھی مخالف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری کشتی کو پار لگا دیجیے۔ بہت شکریہ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ والسلام۔